اب میں ہماری مجلس صدارت کے جو پہلے رکن ہیں سردار یاسین ملک صاحب یہاں پر موجود ہیں. ویسے تو وہ ممتاز صنعت کار ہیں لیکن شخصیت اتنی دلچسپ ہے اور ایسی باب و بہار ہے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے کیا کہا جائے. یہ ہے البتہ کہ علمی ادبی سماجی اور فلاحی کام جو ان کے ہیں ان کی وجہ سے یہ ایک محترم مقام رکھتے ہیں. اگر دوستی سے تو آپ سبھی واقف ہیں اور ملک قریشی صاحب سے ان کے دیرینہ مراسم ہیں. اب یہ مراسم بھی بڑے، یہ تعلقات بھی بڑے عجیب و غریب نوعیت کے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا استاد کہتے ہیں. تو میں اس وقت ملتمس ہوں سردار یاسین ملک سے کہ تشریف ہے اور اظہار خیال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیچے بیٹھے صاحبان تمام لوگوں کو اور اوپر بیٹھے ہوئے والے بعد میں سب کو السلام علیکم. شاید یہ لوگ اس لیے ناراض ہو رہے ہوں گے کہ بھائی پہلے تو اوپر والوں کا نام لیا جاتا ہے. میرا مطلب یہ نہیں کہ اوپر والے اوپر پہلے جلدی جائیں گے. میں تو اس بات سے ڈر رہا تھا لیکن ہم نے سنا ہے جب یہ بہت بھاری چیز جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے. سائنس پڑھی نہیں تھے تو پڑھیے نا بھائی. پانی میں ڈالیں گے تو اوپر تو کون تیرے گا؟ ہم جیسا لائٹ آدمی اوپر ہوگا. اس لیے میں نے کہا کہ بھائی جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ بھاری لوگ ہیں تو اوپر نیچے اوپر تو تھوڑی لوگ ہیں تاکہ آئندہ ہمیں زیادہ لوگ ہیں وہ زیادہ بلائیں گے تو 2-4 لوگ ہیں تو ہمیں بھی اکثر تھوڑی بہت حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے. ابھی یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کو سلور جوبلی کیا گولڈن جوبلی بنانے کی ترکیب کتاب کیسے ہوگی کیا ہوگا. تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں نے مجرموں نے در کو کہا میں نے اس کا حل نکال لیا. بھلا تو کیا کرے گا بھائی؟ میں نے کہا ہم اتنے سیدھے تو نہیں لگے گا. تو میں نے کہا کہ بھائی اب آئندہ سے کتاب کے جو صفحے ہیں نا خدا موٹے کر دیں گے. سمجھ آ گئی بات بھائی؟ موٹے کر دیں گے تو کتابیں زیادہ مطلب نظر آئیں گی اور جو 4 کتابیں لکھتے تھے وہاں ایک وہاں مطلب یہ کہ 1 یا 4 ہو جائیں گی تو جلدی سے جو ہے گولڈن جوبلی کا معاملہ حل ہو جائے گا. تو ایسے مسائل آپ ہمارے پاس ہمیں دیا کریں حضرت. ہمیں بھی شوق لگا یار ہم بھی کوئی کتاب لکھ لیں. اب بڑی برادری والوں نے مجھے سیدھے سادھے آدمی کو سردار مقرر کر لیا. میں بولا میں سردار جی نہیں ہوں. بولے سردار جی تو ادھر ہو گئے ادھر آپ سردار جی رہ گئے. تو میں نے بڑا کہا یار نہ میرا قد اونچا نہ میری مونچھ بھی زوردار نہیں ہے لیکن جب سے وہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں کہے جا رہے ہیں. اب ایسے ہی جن کمیونٹی والے بھی کہنے لگے کہ بھائی آپ ان کے سردار ہیں تو ہر فنکشن آتا آپ سے سردار یاسین ملک میمن. اچھی بات ہے. ایک دن چنور برادری والے آئے ہمارے پاس میں کہنے لگے کہ آپ سردار یاسین ملک میمن ہو سکتے ہیں تو آپ چنوٹی بھی ہو سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی حضرت مسئلہ کیا ہے؟ اور سب سے بڑا ہمارا اسپتال کراچی میں ہے لہٰذا آپ اس کے چیئرمین بن جائیں چنوٹ ہاسپٹل کے. اب پتہ نہیں اگلی ہماری باری کدھر کی ہے ابھی یہ نہیں معلوم ہے. کہ کتابیں لکھنے کے سلسلے میں مین صاحب کا یقین جان میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتنے کم عرصے میں یہ کیسے لکھ لیتے ہیں. اکثر بیشتر جو رائٹر ہوتے ہیں بڑے سوکھے مزاج کے اور یہ کوئی مذاق بھی کریں تو بڑا مشکل سے جواب دیتے ہیں لیکن اس کے برعکس ان کی شخصیت بالکل مختلف ہے. بہت زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہمیں بھی مطلب یہ ہے کہ اکثر بیشتر موقع لگتا ہے کتاب کی اوپن سیریمنی ہمیں بلا لیتے ہیں. ہمیں بھی دماغ میں کیڑا کاٹا یار ہم بھی کتاب لکھ لیں. ہم نے اپنی بیگم کو کہا کہ تم کہاں چکر پڑے ہو ساری زندگی تو سمریاں پڑھ کے پاس ہوئے ہو یہ کتاب کا تمہیں دورہ کہاں سے پڑ گیا. اب وہ اکثر بیشتر ہمیں
आधी मरतबा के फंक्शन में जाना होता था, किताबें लिखने के दर मैं उनके घर में हाजिर हुआ। कहने लगे आपका क्या मसला है? मैं कहा कारोबारी मसला तो नहीं है, ये तो आपसे ताल्लुक रखता है। तो कहने लगे क्या चाहते हो? मैंने कहा मेरा ख्याल है मैं किताब से कुछ लिख दूं तो शायद कुछ काम हो जाए। अब मैं जनाब अक्सर बैठकर इनको 3-4 साल से डिस्टर्ब करता रहता हूँ। अब वो किताब कुछ अपने आखिरी में पहुंची तो बच्चे कहने लगे कि भाई हमें भी दिखा दो। अब मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं? कहने ऐसा नहीं, हमारे खिलाफ भी लिख दिया हो तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। वो बाद में वो तो मामला तेरे हो के बोले लेटर क्रेडिट हो गया है। तो जनाब ये मामला अभी तक जो बच्चों में फंसा हुआ है और उम्मीद है कि जल्दी इंशाल्लाह इसी सेंचुरी के अंदर ही जवाब दे देंगे ताकि हम भी लिख लिखा देंगे। तो जवाब ये है कि मैं आज भी सोच रहा था कि भाई ये किताब का मामला बड़ा जल्दी हो गया तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही वो एक साहब हमें चिनौट घाटे का मामला तो मुझे ले जाते थे चिनौट ऐसे ही शौक में। मैं जब भी जाऊँ तो मैं जो ख्वातीन सर वोट पे जब तिलावत कुरान की होती है तो सर पे दुपट्टा पहन लेती है तो मैं उनको हमेशा इनाम दिया करता था। पहले 15-20 हुई, फिर मैं हर साल मुझे ले जाने लगे, फिर वो 50 हो गई, अगले दफा गया तो 200 हो गई। तो वो एक दफा ऐसा आया कि सारे ख्वातीन मर्द कम हो गए और ख्वातीन सारे मतलब ये है कि जरा दुपट्टा बने हुए। तो मुझे ऐसा मुनीर का नाम बता दूं आपको, मैंने बहुत शौक था आपको सर पे मतलब ये है कि ख्वातीन का दुपट्टा लेने का। अब उनको तो अब कहाँ से इनाम दोगे? मैंने कहा मुझे पतली गली बता दो तो जाकर मैं निकल जाऊंगा। बड़ा ये हम मर्दों की ये हमें कमी है कि कम से कम जब कुरान करीम की तिलावत पढ़ने जो शख्स आए कम उसको तो कम से कम ये है कि अपना सर ढांपना चाहिए। तो मिनिमम चीजें तो हमें करनी चाहिए। बहुत अच्छी उनकी तिलावत की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें अपने छोटे मोटे अदाब का ख्याल रखना चाहिए। मगर मैंने इनको तो बता दिया किताब का सिलसिला कि भाई किताब के पेजेस जो है ना वो मोटे मोटे रख लें। समझ में बात आ गई नहीं? तो किताब के पेजेस मोटे मोटे रख लें तो ये बाकी किताबें तो सिल्वर जुबली का क्या गोल्डन जुबली और आगे आगे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। हम तो और आगे तक 100 तक पहुंचा देंगे। मगर ये हम बिजनेसमैन है, हमें ये पूछते नहीं है। हमने सबके सामने हल भी बता दिया कि भाई जल्दी गोल्डन जुबली जो मेरा ख्याल है जल्दी, बल्कि मुझे तो बहुत नजदीक नजर आ रही है। बहुत से अखबारात में बहुत सारे मज़ामीन है, उनको भी मेरा ख्याल है हम शामिल कर लें तो अच्छा है। एक दिन मैंने कोशिश आपसे जरा फासले से दूर रह करके पूछा सवाल। मैं कहा यार आप इतना लिख के लिखाते हैं, आपके घर में बेगम से ताल्लुकात कैसे हैं? तो जरा थोड़ा सा इधर उधर देखा, बेगम तो नहीं है। कहने यार मैं क्या बताऊं, मैं क्या समझ गया बस ठीक है। अब नहीं बताया आप समझ, इतने समझदार तो हम हैं बहरहाल। लेकिन ये बड़ी बात है कि किताबें लिखना। कई लोग पूछने लगे यार तो तुम्हें किताब लिखने में क्या परेशानी हो रही है? मैं कहा क्या बताएं भाई, हम स्टूडेंट लाइफ में बड़ी मुश्किल दौर से गुजरे हैं। हमने किताब का नाम भी रखा है 2 पैसे, यानी मुझे पहला मुनाफा हुआ अपने कारोबार में तो 2 पैसे। फिर इसी तरह से मतलब यह है कि मेरे अंटिल माई ग्रेजुएशन मेरे घर में बिजली नहीं थी तो मैं सड़क के नीचे ही पढ़ता था। तो टाइटल पे मैंने बनवाया कि भाई टाइटल के नीचे लड़का मतलब पढ़ता है, तो आला हजरत मैंने टाइटल दिखवाया। कहना तो बड़ा अजीब गरीब लगता है, तो अलीफ लैला की दास्तान लग रही है कि आप एक तरफ अभी इसी साल आपको हाईएस्ट टैक्स पेयर या रिचेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान आपको दिया खिताब वज़ीर आज़म ने, और दूसरी तरफ आप ये दिखा रहे हैं कि ग्रेजुएशन तक आप सड़क के किनारे पढ़ते भी थे और सोते भी थे।
تو میں نے کہا کہ آدمی کو اپنی حیثیت نہیں بھولنی چاہیے. یہ ہم لوگوں میں بہت سخت بیماری ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت دے دے تو وہ اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں. پرانے زمانے کے جو دوست احباب ہیں، رشتے دار ہیں، غریب ہیں، ان کے جاتے ہی نہیں، بس اوپر اٹھتے جاتے ہیں. میں ایسے ایک شخص کا آپ کو ذکر کروں تاکہ آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکیں کہ بہت بڑی شخصیت تھی. تو اتفاق ریفرنس سے میرے نزدیک میں آ کے رہنے لگے. جب ان کا انتقال ہوا آپ یقین جانیے کہ کندھا دینے والے لوگ کم پڑ گئے. یہ حال ہے ایسے لوگوں کا. تو کم سے کم یہ ہے کہ پرانے دوست ہیں، ساتھی ہیں، رشتے دار ہیں، ان کا ہمیشہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے. میں بھی مطلب یہ ہے کہ اپنے پرانے گھر کی طرف جب ملتا ہے تو میں ضرور چکر لگاتا ہوں کہ یہاں سڑک کے نیچے میں پڑتا تھا، یہاں مطلب میں فٹپاتھ پہ سوتا بھی تھا. اب یہ میٹروپول پر جو آج کل آرمی والوں کا ہیڈ کوارٹر ہے جنا کوٹس، میں LLB پڑھنے لگا تو میں یہاں ہاسٹل میں آ گیا. اب ہاسٹل میں تو آ گیا لیکن پیسے اتنے نہیں تھے. آگے کے جانے میں کئی دفعہ میں بھوکا سوتا تھا اور بلکہ چنے کھا کے تھوڑا میں پڑتا تھا. بازار چنے لے لیے، پانی پی لیا اور ختم. مجھ پہ چند لوگ ناراض ہوتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو سب کچھ دیا ہے تو آپ یہ اپنا ماضی کیوں بیان کرتے ہیں؟ میں کہا ماضی میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں بڑا آدمی ہو سکتا ہے، امیر ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ امیر کا بیٹا ہی امیر ہو، بلکہ امیر کے بیٹے زیادہ تر غریب ہوتے ہوئے دیکھے میں نے بتا. تو اپنے بچوں کو آپ اچھی تعلیم دیں. آج کل ایک عجیب و غریب رواج ہے گھروں میں دیکھتے ہیں. ہمارے بچے کے پوتے ہیں آج کل وہ انگریزی اسکول میں جاتے ہیں تو میں ساتھ میں بیٹھتا ہوں تو وہ آپس میں انگریزی میں باتیں کرتے رہتے ہیں. تو میں بولا بھائی بچوں کو ان کے والدین کو کہا کہ بولے گھر میں تو کم سے اردو بول لیا کریں. کہنے تو میری عادت پڑ گئی ہے. میں نے عادت پڑ گئی تمہیں بھی جو ہے نا ایک زمانے میں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کا عید میں کارڈ بھیج دیا کریں گے. یہ صحیح واقعہ ایک آپ کو بتا رہا ہوں. ایک جرمن کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر، اٹ واز سم ویئر 1969 something like that یا 68. تو مینیجنگ ڈائریکٹر تھا تو ہمارے پاس ان کی ایجنسی تھی جرمنی سے. تو اس نے گھر بلایا تو مجھے کوئی بچہ نظر نہیں آیا. ابھی میں بولا یار تمہاری شادی تو 10 سال ہو گئے، بچہ کیوں نہیں ہے؟ تو مجھے آج تو اس کا جواب یاد ہے. Why I should have children؟ میں بچے کیوں پیدا کروں؟ میں نے کہا یار کیا بات کی عجیب بات ہے تم. کہنے کہ میری اماں ہیں وہ بھی اس جرمنی میں ہے، میں بھی کبھی کہاں کبھی یہاں. زیادہ تو میں مطلب یہ کہ نیو ایئرس کارڈ یا کرسمس کارڈ بھیج دیتا ہے 1.5 سال. تو جب میں اتنا ہی کام اپنے والدین کے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو بلا تو میں وائی آئی شوڈ ہیو چلڈرن خام خواہ درد سری کروں وہ اپنے مرضی کے مالک ہو جائیں. یہ ایک عجیب و غریب بعض لوگوں کی یہ سوچ ہے اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ بھائی بڑھاپا آپ کو بہت پہلے آ جائے اور آپ کے اب دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو. میری قبر کی جگہ دے دو. تو میں نے کہا ابھی دے دیا تھا بیٹھے. میں نے بلایا سیکرٹری کو، بنا فلاں آدمی کو اور قبر الاٹ کر دی جائے. اسی وقت وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے. یار کیا بات ہے، جیسا آپ کے متعلق سنا آپ نے فوراً آرڈر جاری کر دیا. میں نے کہا آپ تشریف رکھیے. میں نے کہا سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ آپ کو ابھی پہلے مرنا ہے، اس کے بعد میں قبر الاٹ کی جاتی ہے. یہ مذہبی طریقہ ہے کہ میں نے نہیں مرنا تو میں نے کہا میں نے بھی قبر نہیں دی. آپ لوگوں نے تھینک یو ویری مچ. اپنے مخصوص
उस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे कि हमारी मजलिस सदारत के एक रुकन सरदार यासीन मलिक, और इस बात पर उन्होंने हैरत का भी इजहार किया कि डॉक्टर एहसन मोहम्मद कुरैशी इतनी किताबें कैसे लिख लेते हैं, और इस उम्मीद का भी इजहार किया कि बहुत जल्द उनकी किताबों की गोल्डन जुबली भी होगी इंशाअल्लाह।